أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارے نبی کی جانب، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، ہاں جس کی جھولی میں کوئی حسن
عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں۔ خطائیں میری بھولا بھولا کر چلو یاریں نبی کی جانب، چلو یاریں نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمیر آپ اس میں پیچھے دیکھ تو وہ لائٹ چالو ہے کہ بند؟ چارجنگ والا لائٹ لال پوائنٹ چالو ہے، لال ہونا، اب لال ہوتا ہے بند ہو کے لال ہوتا ہے، آپس سے چالو کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، اوپر کا والیوم تھوڑا بڑھا دیں، اوپر کا سب سے پہلے ہلو۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح یہاں بھی وہاں بھی اپنے حبیب کی محفل میں شامل کرے۔ اور یہ مجلس چونکہ آپ جانتے ہیں ایصال ثواب بھی ہے اور ایک طرف شادی بھی ہے، نیاز بھی ہے، اور والدین ماں باپ ان کی خوشی کا، ان کی ایصال ثواب کا بھی ذریعہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب چونکہ ایک طرف ولیوں کی یاد ہے، دوسری طرف ماں باپ ہے اور تیسری طرف شادی ہے، اب ان تینوں چیزوں کو جب جمع کریں تو بیان کون سا کیا جائے؟ تینوں میں ایک ہی بیان ہے، ویسے الگ الگ ہے، بہت سارے مفسر ہیں، مقرر ہیں، بہت سارے الگ الگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے تینوں کو جمع کر کے ایک ہی نچوڑ نکالا ہے۔ اگر ولیوں کی بات کریں تو کوئی ولی راضی نہیں ہو سکتا جب تک آپ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہو، ہے نا؟ ولی راضی اس وقت ہوں گے جب آپ ملیں گے، اور اسی میں مزہ ہے۔ پھر کوئی ماں باپ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ آپس میں ملے ہوئے نہیں۔ اسی طرح نکاح میں بھی ملنے کے ہی نام کو نکاح کہتے ہیں، جوڑنے کے نام کو نکاح کہتے ہیں۔ دو رشتے جڑتے ہیں، دو خاندان جڑتے ہیں، میل ملاپ محبت بڑھتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ملاتے میں نے یہ طے کیا کہ بات رشتہ داری کی ہی کروں، جو کہ میں نے وہاں کی تھی اپنے ابو غنی بھائی کی یہاں مجلس تھی نا، ابھی اس بیان کو اب میں آگے بڑھا دوں۔ رشتہ داری کے حقوق، رشتہ تو آسان ہے، رشتے مل جاتے ہیں، جن کے پاس سہولت ہے ان کی بات کرتا ہوں۔ رشتہ کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چائے پلائے، دو باتیں کی، بیٹھے، رشتہ تو بن گیا۔ اب وہ رشتہ آگے کیسے چلے؟ بات تو یہ ہے
کیا آج چائے پی ہے کل بھی ہوگی؟ آج دونوں ملے ہیں، آج دونوں نے ساتھ کھانا کھایا ہے، کیا کل بھی ہوگا؟ بنانا الگ ہے، نبھانا الگ ہے۔ برسوں پرانی عمارتیں آج بھی کئی جگہ دیکھیں سلامت ہے، اور کئی جگہ دیکھیں کھنڈیر ہو چکی ہے۔ تو اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں، وجہ یہی جہاں سلامت ہے وہاں دھیان دیا ہے، جہاں سلامت نہیں ہے وہاں دھیان دیا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عمارت ہے ہماری رشتہ داری، اگر اس کو 12 مہینے میں رنگ روگان کا خیال نہ کیا گیا تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ ہماری رشتہ داری جو ہے اسے اگر سنبھالنا ہے تو ہر حقوق میں شامل رہنا پڑے گا، ہر موقع پر شامل رہنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی موقع۔ اب درود پاک پڑھیں تو میں دوسری حدیث بتاتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا ابھی فون پڑھتا نہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ایک شخص نے رسول پاک سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیں، مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، ایک کام عبادت کرنا ہوگا، دوسرا کام اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ بھی دھیان رکھو کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ کئی ہوتے ہیں نا، کیا ہے آپ نے سنا ہوگا، جو دنگے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، یا ہوٹلے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہوٹلے بیٹھ جاتے ہیں جب 4 بڑے بڑے علماء، سمجھ رہے ہیں نا، علماء اٹلے عالم نہیں، مانا تمہارا جواب بھی جائے، چار بھیلی ہو جائے، پھر مذہب کی اگر بات چلے تو ہم کہتے ہیں یہ سب بدھی ایک جے نے، یعنی وہاں بدھی اپنوں نے واڑے کریں، باقی وہاں تو بدھی ایک جے نے۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی مجھے سمجھائے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی مفتی نے پکڑ لیا کہ بدھی ایک کا مطلب سمجھاؤ تو ذرا۔ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ شہر دھامریج نہیں بلکہ ہر گاؤں لے لیجئے، ہر گاؤں میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، سچے بھی ہوں گے جھوٹے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے۔ اب ہم جی کہیں جی بدھی ایک جائے، کیا مطلب اس کا؟ ہم نے اچھے کو برا کہہ دیا، برے کو اچھا کہہ دیا، ہے نا؟ دودھ اور دہی دونوں الگ ہے تو الگ ہی ہے، ملایا نہیں جا سکتا۔ بدھی ہے کہ مطلب کیا ہوا؟ ایک ہے کہ اگر آپ کو فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا، مان لیجئے کہ بہت سارے نے ہوئے پڑے ہیں، آپ بھولا ہوئے تو نہیں پڑھ ہوئے، بھولنا پڑے گا، تو اس وقت نیت آپ یہ کر لیں کہ بھائی انتے تو بدھو ایک اچھے نے۔ اب وہاں نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ چھلے یعنی آخر میں سب کو پتا چل جائے گا ایک ہے، مطلب حساب کرنے والا تو ایک ہی ہے، وہاں ہمارا اللہ جی حساب لے گا۔ اس نیت سے اگر آپ یہ جملہ بولے تو چھٹکارا ہے، یہ نیت ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے مذہب ایک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر یہ ایک ہوتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو الگ کتاب دینے کی کیا ضرورت، موسیٰ کو الگ دینے کی کیا ضرورت، داؤد کو الگ دینے کی، وہ قانون الگ تھے، یہ قانون الگ ہے۔ اب ہم کہیں جی سب ایک ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں بھی صاحب جو الگ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جو الگ ہے وہ تو بالکل الگ ہے، نام لوں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ مان لیجئے گیتا ہے، رامائن ہے، قرآن ہے یا بائبل ہے، ہم سارے کو ایک کہہ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، الگ ہے سو الگ ہے۔ ایک ہے کہ راستہ سب کا ایک ہے۔ اب وہ راستہ سے مراد کیا کہ سب کو جانا ایک ہی مالک کے پاس ہے، جانا سب کو ایک ہی کے پاس ہے۔ اب جواب دے گا ہر کوئی اپنے عمل کا، یہ بات ہے۔ تو اس لیے عبادت کرو اللہ کی، اور دوسرا یہ بتایا کہ اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب تیسرا آگے سنو، نماز قائم کرو، قائم کرو بتایا، پھر کہا زکوٰۃ دو، اور جو لاسٹ بات کہی وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب ہم سوچیں تو چھلے ہیں، جو چھلے ہوتا ہے نا وہی مین ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اسلام کے خلیفہ کتنے ہیں؟ 5، معروف تو 4 ہے، لیکن 5ویں نے 6 مہینے خلافت کی امام حسن نے۔ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے نا، عثمان غنی ہے اور مولا علی ہے۔ تو لاسٹ میں 2 بچتے ہیں نا، یہ اگر ایک دم لاسٹ ہے حسن 5 گنے تو حسن، 4 گنے تو علی ہے نا۔ اب آج کی تاریخ میں مین کون ہے بتائیے؟ اور ویسے بھی رسول کے گھرانے میں مین کون ہے بتائیے؟ یہی 2 ہیں، ہے نا، یہی 2 مین ہیں کہ امام حسن کے لیے حضور نے کیا فرمایا تھا، حسن حسین دونوں کے لیے، کہ میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ کہا پتہ یہ چلا لاسٹ مین ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، چلو یہ دلیل کو الگ کر دیں، یہ شاید نہ سمجھ۔ دوسری بات بتائیں کہ بھائی ایک انسان ہے جو ساری چیزیں کر رہا ہے، آپ نے خود نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کا، داڑھی رکھتا ہے، امامے باندھتا ہے، 5 ٹائم اذان بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خوب خیرات زکوٰۃ بھی کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لوگ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ ساری چیزیں اس کے لیے کام کی ہیں؟ نہیں، جب تک یہ سارا صلح نہ کر لے تب تک وہ کام کی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ تو اس لیے یہ لاسٹ میں جو بات بتائی ہے اسے مین سمجھ کر کے آگے چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سلطان پر، سلطان مطلب کہ گھر کا حاکم ہو، آگےوان ہو، آگےوان ہو، چاہے دیش کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے گھر کا ہو، غصہ تو آتا ہے، غصہ تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گھر میں کوئی خراب کام ہو جاوے، کوئی اپنی مرضی کے ورد کام ہو جاوے، کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور غصے کے اندر نہ جانے کیا کیا ہو جائے، مار بھی پڑے، گالیاں بھی سنے، کوئی قسم بھی کھا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ۔ کہتے ہیں مجھے فلانے کی قسم جب تک اس کو ماروں نہیں، جب تک یہ نہ کروں، آج سے ہمارا اس کا تعلق ختم، اس بہت ساری زبان چل جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے ہو، اللہ کے رسول نے کہا بڑے لوگوں، بڑے ہونا آسان نہیں ہے، بڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ بڑا ہونے کے لیے چاہیے کہ جب کسی سلطان پر غصہ سوار ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس پر شیطان سوار ہوا ہے۔ اچھا سلطان پر غصہ سوار ہو تو شیطان، چھوٹے پر ہو تو وہ بھی تو شیطان ہے، لیکن بڑے کو خاص تاکید کر دی، اور شیطان زیادہ تر بڑوں کو ہی پکڑتا ہے، بڑوں کو ہی پکڑتا ہے، کیونکہ میں جڑ سے خرابہ پیدا ہو نہ تو چھوٹوں میں تو پھر اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم کا بڑا لکڑی لے کر تھوڑا سا تیزی سے چلتا ہوا دکھے، چھوٹا پوچھے گا نہیں کیا ہوا ہے، وہ بھی نکل تو لے گا۔ ہمارا جو بڑا ہے نا وہ لکڑی لے کر پھولتی سانس میں یوں یوں جا رہا ہے، اب دوسرے دیکھنے والے رشتہ دار دیکھیں گے کیا لکڑی لے کے نکلا ہے، اپنی قوم کا بڑا ہے، ضرور کہیں ہوا ہے، چلو یہ بھی پوچھے گا نہیں، پیچھے چل دے گا، کہا تو لکڑی لے کر نے کہا تو خالی ہاتھ، اس کے پھیلی بھیلی۔ یہ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب کسی بڑے پر غصہ آئے تو وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو بھی کروں گا میری قوم میرے پیچھے میرے ساتھ وہی کرنے والی ہے، پھر کل آگ بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت ایک عمل بتا دوں آپ کو، عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں آپ
اس میں جب آپ کو یہ غصہ آ جائے یا تو آپ وضو کر لیں، وضو سے بھی شانت نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں نہا لیں، اگر کھڑے ہوئے غصہ آئے تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، یہ سارے عمل ہیں، سارے عمل ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسے اگر ایک ساتھ کرنا چاہیں تو پہلے ایک کام کریں کہ غصہ آ رہا ہے، بہت بڑی بات ہوگی تو جا کر کے آرام سے وضو کر لیں، وضو کر کے نیراتے کھڑے تھے تو آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھے تھے تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، سکون سے سوچو اب کیا کرنا، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے گی۔ یہ سارے عمل ہے۔ وہ یہاں تک آیا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو سو جائے، سویا ہے تو زمین سے چپک جائے۔ زمین سے کیوں چپک جائے؟ زمین بستر نہیں، آڈو کوئی چیز بچھائے نہ ہونی کھپے، زمین وہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جب لگتی ہے کہیں تو بجھانے کے لیے کچھ وہ اتنے وہ گیس کے وہ رکھتے ہیں، وہ کچھ ہے ہوتے ہیں ایسے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں، اس سے بجھاتے ہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہے کہ اگر دھول ڈالو نا، دھول مٹی، تو آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس لیے زمین سے چپک جاؤ، غصہ شانت ہو جائے گا۔ اور غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان جن ہے، جن آگ سے بنا۔ یہ سرکار کی جو بتائی ہوئی باتیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ اچھا یہ رشتہ داری میں یہ چیزیں جو شامل ہے وہ ساری حدیثیں اب آئے گی، الگ الگ حدیثیں، مطلب کتابوں کے نام بخاری شریف ہے، احمد کبیر ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، الگ الگ کتابوں کی حدیثیں ہیں، اس میں جمع ہے جو میں آپ کو ایک ایک کر کے آگے بتاتا جا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسول بہتر جانے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، کسی کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سن لے کہ میرے بارے میں ایسا اس نے کہا ہے تو وہ غیبت ہے۔ ایسی بات کرنا جو اسے سنے تو ناپسند ہے، مزہ نہ آئے۔ تو ہمارا جواب ایک ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بیرسٹر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں باپو پر میں کھوٹا نہیں بولتا، کھوٹا نہیں بولتا، میں اس میں ہے ہی عادت، یہ ایسا کرتا ہے تو اپنے کہتے اپنے کا کھوٹا بولتے۔ ایک بات بتائیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر ہم کو کوئی آرڈر دیا ہے کہ یہ سارے سچ تم بولا کرو؟ ایسے کوئی آرڈر ہمارے پاس آئے ہیں یا ایسا کوئی عہدہ ہمارے پاس ہے کہ بھئی ہمارے بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے یا قوم کے جتنے بھی برائیاں ہیں وہ سب ہم سچ کے طور پر بولا کریں؟ اور اگر یہی سچ بولنا ہے تو اللہ نہ کرے جس دن جبریل یا ہمارے رسول یا اللہ کی طرف سے ہمارا سچ سامنے آنا شروع ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا سب کی بات بتا رہا ہوں، میری بھی آ گئی۔ اگر ہم سب کا سچ سامنے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو جینا دشوار ہو جائے گا، باہر نکلنا دشوار ہو جائے گا، ہم کیسے ہیں پتہ چل جائے گا۔ فون پر ہم کیا بات کرتے ہیں، گھر میں چھپ کر کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں چھپ کر کیا کرتے ہیں، بند کمرے میں کیا کرتے ہیں، اکیلے میں کیا کرتے ہیں، وہ سارا سچ اگر چٹھا کچا چٹھا ہمارا کھل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں جہاں یہ سوچ آتی ہے کہ میں تو فلانے کا سچ بولنا چاہتا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو روک دو کہ بھائی تو اس کا سچ بولے گا تو تیرا بھی سچ ہے جو آئے گا۔ ایسے سچ بولنے کے لیے اسلام نے منع کیا، خاص کر کے جو گھر کے، قوم کے یا گاؤں کے بڑے ہیں ان کے لیے، خاص ان کے لیے، حالانکہ عام سب کے لیے۔
سب کے لیے یہ حکم عام ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب کسی کو مبلغ بننا، اے چھوکرا ہو، جا شانتی رکھنا، ہماری نظر بار بار یہاں جا رہی ہے، پلیز شانتی رکھو، میری طرف دیکھو، سنو اچھے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی سلطان کو، آگے وان کو بنایا جاتا ہے تو بننے میں تو کچھ لوگ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ویسے بھی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ہی بنا لیتے ہیں کہ میں آگے وان، تو آگے وان کبھی بولنے والا تو ہوتا نہیں، کوئی تو مان لے کیا کرنا۔ لیکن قوم اگر کسی کو آگے وان چنے تو اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ جب آگے وان بن جائے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کا نام ہے ستر پوشی۔ کیا ہوتی ہے؟ ستر پوشی اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے آیا ہے کہ مالک بننے سے پہلے، آگے وان بننے سے پہلے ساتیر بنو، ساتیر بنو۔ ناصح مطلب نصیحت کرنے والا، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، تو مجھے یہ سکھانے کا کام کرنا ہے، تقریریں کرنی ہے، تو مجھے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا کہ تو پہلے ساتیر بن جا، یعنی کہ صدر پوشی کرنے والا بن جا، پھر اس کے بعد نصیحت کرنا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے ساتیر؟ ساتیر مطلب عیب کو چھپانے والا پہلے بننا پڑے گا۔ اور پوری انسانیت میں آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا ساتیر، عیب کو چھپانے والا اگر کوئی بنا تو وہ ہمارے رسول ہیں۔ وہ سب سے بڑے عیب چھپانے والے، وہ کھولتے نہیں ہیں اور کسی کا کھلنے دیتے نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، میں نے یہ کئی بار سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مانگ کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری امت کا حساب مجھے لینے دے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کو سب کے سامنے ذلیل ہونے دینا نہیں چاہتا۔ تو کیا رسول پاک کو پتا نہیں کہ میری قوم کے مانس کیسے ہیں؟ اپنے ایک دوسرے کے لیے غصہ کر جاتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ اس کو تو بھری بازار میں مارنا چاہیے، اس کو تو نو کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں رسول کو بھی تو پتا ہے نا، رسول کو سب پتا ہے۔ تو رسول یوں کہتے میں کیا کبھی سرکار نے کہ میری امت جو آخری ہوگی تو اتنی نالائق ہوگی، اس کو تو سب سنے اس طرح ماری اللہ بات، ایسا کیا ہے کبھی رسول نے؟ رسول نہیں کہتے کبھی۔ ہم پبلک کا، ہم مولانا لوگ پبلک کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو مانو سچ بیکار ہے، یہ تو مانو سچ پھیل ہے، یہ تو ایسا ہے۔ پھر ہم علماء کو بھی نہیں چھوڑتے، جہنمی ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صدر پوشی کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرو یا کوشش کرو۔ پھر فرمایا، اچھا دیکھیے میں نے ابھی بتایا نا کہ ہم تو سچ بولتے ہیں، یہ آئی بات اسی حدیث میں آگے کہ جب رسول نے کہا نا کہ غیبت کیا چیزیں جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رسول بہتر جانے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی کسی کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جو وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ تو پھر ایک جنا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ بات واقعی موجود ہو تو اب وہ فیصلہ وہاں سرکار کے پاس ہو رہا ہے۔ کیا کہا کہ آقا اگر کوئی مانس ایسا ہے نے اپنے بولتے تو اب آقا کہتے ہیں، فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر واقعی اس میں موجود ہے تبھی تو اس کا نام غیبت ہے، اگر جو تم کہتے ہو نے وہ ویسا نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں، وہ تو الزام ہوگا۔ ابھی اس کو پھر سے سمجھ مان لیجئے ہمارے باپو کی ہمارے ایک سمجھانے کے لیے کہ ہمارے باپو ہیں، ان کے اندر ایک عادت ہے ہی نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قادر باپو ایسے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو اب یہ میں نے کون سا گناہ کیا؟ اس کو کہتے ہیں الزام۔
مجھ پر گناہ لاگو ہوگا الزام کا. اور اگر اس میں کوئی کام غیبت کوئی ایسا کام ہے جو یہ کرتے ہیں برا کام اور میں آپ سے کہوں تو اس کا نام ہو گیا غیبت. تو اس پر گناہ لاگو ہوگا کون سا کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, یہ گناہ لاگو ہوگا. اور الزام کے لیے 100 کوڑے بھری بازار میں مارے جائیں, دونوں کی سزا الگ ہے. تو اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ حکم اتنا سخت ہے. اب یہ کتنا سخت ہے؟ ایک حافظ ہے, حافظ, اور کیسا حافظ؟ پوری امت میں سب سے پہلا حافظ. اور ایسا حافظ میں نے اور تم نے قرآن مولانا سے سنا, مولاناؤں نے اس سے بڑے مولانا سے سنا ہے نا. اور اس سے بڑے میں ہاشمی میاں, انہوں نے قرآن پڑھا. نیچے سیکھنے والے کتنے زبردست. ہاشمی میاں نے اپنے ابا سے سنا, اعلیٰ حضرت سے کسی نے سنا, اعلیٰ حضرت نے کسی اور سے سنا. تو جس طرح آگے بڑھتے جائیں گے وہ بڑے بڑے ہوں گے نا. ان سے سنا, کوئی خامی ہوئے گی؟ اپنے کہا اتنے بڑے بڑوں سے سیکھا, اس میں تو کیا خامی ہوئے بھائی, کتنے بڑے ہوں گے. تو کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس نے علی سے سنا, کسی نے حسین سے سنا اور سیکھا. لیکن ایسا بھی تو ہوگا جس نے رسول سے سنا, رسول کے پاس سنا, سیکھا اور پورا حافظ بن گیا. ایسا بھی تو ہوگا نا, ہے نا. ایسا سب سے پہلا حافظ جس کا نام ماں عائشہ صدیقہ ہے, امت کی ماں, سب سے پہلی حافظ. اب ان کی بات ہوتا, اور وہ کیسی ماں؟ اللہ اکبر, جس کا رشتہ اللہ نے طے کیا, اللہ نے رسول سے طے کیا کہ آپ کے حق میں یہ عورت ہے, یہ طے. اور بیٹی بھی کس کی؟ ایسا صدیق نہ ہوا ہے نہ اب ہوگا, ایسی بیٹی, سچے کی بیٹی, سچی, ایسی پاک دامن جس کے لیے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہے. ایسی ماں. ایک دن ایسا ہوا, سنیے گا, میں نے پہلے ماں کی فضیلت بتا دی کتنی بڑی ہے وہ, کتنی بڑی ہے. لیکن ان کے لیے بھی اللہ کے رسول کتنے ناراض ہوئے وہ دیکھیے. اب وہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا, ایک دن رسول پاک سے میں نے کہا امت کی ایک دوسری میں, آپ جانتے ہیں نا 11 بیویاں, تو دوسری ایک بیوی تھی جن کا نام تھا صفیہ, اور وہ کاٹھے نیچی تھی, قد میں چھوٹی تھی. ماں عائشہ نے ایک دن اتنا بولا, دھیان دیجئے گا میری بات پر, دھیان دینا. آلو کو پاس دورا کھینچی لیو نا, مہربانی کریں چھاٹوں نے بچوں. ایک دن ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہہ دیا کہ دوسری جو بیوی تھی جن کا نام صفیہ, کہا کہ یہ صفیہ کے لیے تو اتنا کافی ہے, صفیہ کے لیے تو اتنا کافی ان کی مذمت کے لیے کہ وہ کاٹھے نیچی ہے. بس اب اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو. جیسے اچھا باپو ہمارے بیچارے ماشاءاللہ وہ تھوڑا جھک کر چلتے ہیں, اب ان کی غیر موجودگی میں نے کہا کہ وہ واکلو آویو, واکا ایسا بولا, یا تو کوئی کاٹھے نیچا تھا تو میں کہا یہ باٹ کو آویو, ایسا بولا. یہ باٹ کا ایسا کہنا, حالانکہ کاٹھے نیچے تھا تو کہا برائی. لیکن عائشہ نے یہ کہا کہ یہ صفیہ کی مذمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کاٹھے نیچی ہے, قد کی چھوٹی ہے, پستہ قد ہونا کافی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لال ہو گئی, لال ہو گئی.
فرمایا تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اسے اگر دریا سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ گندا ہو جائے. اتنی گندی بات. سمندر کرے گا کبھی گندا ہو سکتا ہے؟ سمندر کتنی گندگیاں ڈال دو نہیں ہوگا. لیکن اپنے بھائی کی غیبت کا چھوٹا سا جملہ اگر کہہ دیا، اگر اس کو ملا دیا جائے سمندر میں تو سمندر ناپاک ہو جائے. ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے احد پہاڑ سے بھی وزن والی بات کہہ دی. اب عائشہ تو گھبرا گئی. اللہ کے رسول صاحب ہاتھ جوڑ لیے کہ آقا معاف کر دیں، اب میں کیا کروں، اجالہ بتائیں. وہ اچھے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، فوراً معافی مانگ کے کہتے تھے کہ ابے اس کا کفارہ بتاؤ کیا کرنا. اس نے کہا کرنا کیا، صفیہ کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو کہ تمہاری غیر موجودگی میں نے تم کو بات کی ناٹی یا قد کی چھوٹی کہا. اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہوگا ورنہ نہیں. اب بتاؤ یہ کس کو کہا؟ میں نے بتایا کون تھی وہ؟ امت کی پہلی حافظ ہے. مسئلے مسائل میں عورتوں میں سب سے آگے اگر کوئی عورت تھی تو ماں عائشہ تھی. مسئلے مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ماں عائشہ کو پتہ نہ ہو. اتنی بہت بڑی مفتی تھی، فقیہ تھی، لیکن ان کو بھی اللہ کے رسول نے اتنی سی بات پر ڈانٹ دیا. اور آپ اور ہم اب اپنی باتوں کا اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا، بچنا چاہیے. کیوں؟ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ہم سمجھتے ایک تو ہماری نماز بدی کو خبر ہے، میں بھی حساب لگاؤں تو میری بھی نماز کتنے ٹن ہوگی مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا. ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری نیکیاں کتنی ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے. اب وہ بھی چھوٹی موٹی کریے، یہاں جلا دینے کی پورا دے دو، ایسا نہ کیا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز اور فرماتے ہیں، بدترین ربا یعنی سود. سود ہے نا، سود، بیاج، وہ کتنا خطرناک ہے کہ کتاب میں آیا ہے کہ بیاج کھانے والے پر 25 گنا لاگو ہوتے ہیں. بیاج کھانے والے پر 25 گنا لاگو ہوتے ہیں، الگ الگ پرکار کے. اس میں پیٹا وبھاگ ہے. اس میں سب سے نبلا، سب سے چھوٹا گناہ، دھیان دینا، سب سے چھوٹا گناہ وہ لاگو ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. یہ چھوٹا گناہ سب سے لاگو. تو بڑے کیسے ہوئیں گے؟ بیاج کی بات ہے. اب سنیں، تو اب اس سود میں کیا تھا، یہ بیاج کا پرکار کیا تھا؟ بیاج کے بھی گھنے پرکار ہیں. تو کہا سب سے بدترین، سب سے خراب بیاج وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، یہ سب سے خراب سود. کسی مسلمان کی عزت پر حملہ. اگر کسی مسلمان کے گھریلو حالات کو چل رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اڑتی خبریں سنتے ہیں. ادھر سنی وہاں جانے کئی سب چلتا ہے، خیریت ہے، آکسیجن ہے. ابھی آپ نے وہ سنا، آپ نے کیا بجی اس کا میں کہیں پتہ نہیں، گھر میں ہوا. ہاں یہ کہتے تھے مجھے وہ چالو کہیں خبر نہیں ہے، چالو بار پھیلا دیں، 4 ملا نے پھیلا دیں پورا. کیا بھائی، ایسی خبر جو نہ کانوں سے سنی نہ آنکھوں سے دیکھی، تب بھی یہ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، اس بارے میں بات نہ کر. صاف کہہ دیں بات نہ کر. اور اگر آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، تب بھی کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا یہ معاملے میں. اور اگر سچ ہے تب بھی کو غلط ہے، کیونکہ بات عزت کی ہے، بات عزت کی. اسے
نیلام نہ کیا کرے، اس سے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ آگے سنیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ ساری چیزیں ہر وقت کام آئے گی، یہ نکاح میں بھی کام آئے گی، بہت کام آتی ہے۔ رشتہ داری جوڑنے کے بعد ہی تو یہ اصل چیز کھڑی ہوتی ہے نا۔ ہمیں کوئی آ کے خبر دیتا ہے، آپ کی بیٹی میں تو وہاں پر نو ہے، وہاں نو ہے، وہاں نو ہے نا، پتہ چلتا ہے ہمیں، باہر سے میسج آتے ہیں۔ نہ کیا کریں، کیونکہ شیطان ہے، یہ دشمن اسی کا ہے نا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو شیطان جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، دھاڑے مار کے روتا ہے۔ تو چیلے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تکلیف ہو گئی، تو شیطان کہتے ہیں کہ آج فلانے کا نکاح ہے۔ تو اس کا نکاح ہے تو ہے، اب اس کو تو کوئی روک نہیں سکے گا، تو اب ہمیں بتا ہم کیا کریں۔ تو کہ ایک کام کرو، دونوں دو گروہ بن جاؤ، دو گروپ۔ یہ دھیان سے سننا، سب جوان بچے بڑے بوڑھے سب سننا۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانوں کے دو گروہ بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ دو گروپ بن جاؤ۔ جب دو گروپ بن جاتے ہیں تو ایک لڑکی والوں کے یہاں، ایک لڑکے والے کے یہاں، پھر جو لڑکے والے کے یہاں اس میں بھی گروہ بنتے ہیں الگ الگ، یہ لڑکی والوں کے بھی الگ الگ بنتے ہیں، ان سب کو الگ الگ کام سونپا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے لڑکی کو ورگ لاؤ، ادھر لڑکا والوں میں جاؤ اور وہاں ورگ لاؤ۔ لڑکے والوں کو خبر دو کہ اپنی بچی کا ذرا تپاس تو کرو، کیا حال ہے، فون کرو۔ اور ادھر کہو گے کہ وڈے گھر سے آئی ہے، ذرا دیکھو تو کام تو کرو، ابھی کہیں سیٹھانی بننے پڑی رہے گی کہ کہا۔ ایسی نردوں کو بدی کو شیطان چالو ہو جاتے ہیں، سوار ہونا ختم پورا۔ ادھر سے چالو، ادھر سے چالو، ادھر وہ بیٹی کو کہیں گے کہ اپنے باپ نے کہہ دیا کہ ذرا ہی سننے کا تو ہے نہیں، چلیے آگے۔ یہ ساری چیزیں پھر گڑپتھل اتنی ہوتی ہے کہ آخر نوبت آپ جانتے کیا آتی ہے۔ تو شیطان سب سے بڑا دشمن انہی سنی سنائیوں کا تو ہے، اس لیے رشتہ داری اگر نبھانی ہے تو سنی سنائی پر یقین نہ کیا کرے، برداشت تو صبر کیا کرے۔ تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ایسا جو کرے گا، جسے نام دیا گیا ہے چگل خور، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹینشن نہ لے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو لعن طعن کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ کبھی گالی بکتا ہے، نہ کبھی بے حیائی کی بات کرتا ہے۔ یہ نشانی بتا دی تو پتہ یہ چلا کہ اگر میں گالی گلوچ کرتا ہوں تو مجھے نکال دینا چاہیے، فحش یعنی بیکار اگر باتیں کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے نکال دینی چاہیے، اور لعن طعن یعنی کسی کو لعن طعن کرنا، مینے مارنا، یہ کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے نکال دینے چاہیے عادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو فاسق کہا جائے اور وہ دراصل ایسا نہ ہو تو یہ الفاظ پلٹ کر اس کہنے والے پر آ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو ایسا گنہگار کہیں، فسق و فجور والا، اور اگر وہ واقعی ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس پر نہیں رہتا، وہ ہم پر لاگو ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لعن طعن کرتا ہے، کسی پر لعنت کرتا ہے، تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس لعنت کو روکنے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں چاروں طرف جاتی ہے، ٹھکانہ نہیں ملتا، پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ لعنت ہے۔ اپنے اگر مسلمان بھائی پر لعنت کی کسی نے تو لعنت جاتی کہاں؟ آسمان کا دروازہ بند۔ لعنت کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے، اگر میں نے کہہ دیا کہ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، لعنت بھیجی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، یہ میں نے بد دعا دے دی، لعنت کا۔ جسے یزید کو ہم لعنتی کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ ابو جہل وہ لعنتی، ابو لہب لعنتی، فرعون، نمرود، یہ سب لعنتی۔ لیکن ہم نے کسی مومن بھائی پر لعنت بھیجی تو لعنت آسمان سے واپس آئی، زمین سے واپس آئی، چاروں طرف گئی، جگہ نہیں ملی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملا۔ اب کہاں گئی؟ جس نے بھیجی تھی اس کے اوپر گئی۔ اس لیے لعنت جلدی کسی پر نہ بھیجو، چھوٹے موٹے گناہ پر لعنت کسی کو نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ حدیث میں ہے کہ ذرہ برابر رائے کے دانے برابر بھی ایمان باقی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ہے نا؟ تو پھر لعنت کیسے ہو گیا؟ لعنتی کہنا آسان نہیں ہے، یہ کسی پر جلدی سے لعنت نہ بھیجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافہ، ہاتھ ملایا، مصافہ کیا کرو، اس سے باہمی رنجش دور ہوتی ہے۔ آج کل آدمی ملتی ذرا ذرا یوں، پہلے دیوں اپنے نماز بعد یوں ہاتھ ملاتے تھے، کچھ گلے بھی ملتے تھے۔ اب یہ بھی فرق ہو گیا، اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کچھ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، کہتے وہاں پھلانا بھی ہوتا ہے تو میں نہیں جاتا، اور اگر چلا بھی جائے کسی کے سمجھانے سے تو وہ جاتا اس طرح سے کہ گیا اور جب ہاتھ ملانے کی باری آئی تو نکل آیا۔ ایک یہ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ ملانے میں بھی لائن چل جاتا ہے، جس سے ان بنے وہاں ہاتھ نہیں ملے گا۔ مسجد میں آپ لوگ گئے نا تو آپ لوگ یہ سمجھ کر چلو کہ آپ اللہ کے دربار میں جنت میں کھڑے ہو، اور وہاں کوئی جھگڑا نہیں، وہاں کوئی دشمنی نہیں، وہاں کوئی فساد نہیں، وہاں کچھ نہیں، وہاں اللہ کا محشر یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اب وہیں ہم آپس میں دشمنی کر رہے ہیں تو وہ دیکھ نہیں رہے کہ دیکھو میرے سامنے، ہمارے جو بڑا ہوتا ہے نا ہمارا بڑا، اس کے سامنے تو ہم ڈرتے ہیں نا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ اللہ ہے تو کیا ہوا، وہ نہیں بلاؤں اس کو، ہماری ضرورت تو دیکھو کہ ہمارے سامنے اللہ تو ہر جگہ ہے، بے شک ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے وہاں ہم ہیں اور ہم اپنے بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہے، وہاں پر بھی ویر رکھنے کھڑے ہیں، تو پھر کیا ہماری مسلمانی کیا کس کام ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ تو رہی ہوگی میری بات، یہ میری کوئی یہ تقریر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ بات یہ ہے، یوں سمجھ لی۔ اس چیز کی قوم میں بہت 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 ضرورت ہے، ہر قوم کی بات کر رہا ہوں، اس سے کیا نہیں، ہر قوم میں ضرورت ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں مصافحہ کیا کرو، باہمی رنجش دور ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو مطلب مجھے سب دے ہو نا، میں سب کا کھاؤں، میرا کھائے وہ اندھا ہو جائے، پپو مجھے سب دو۔ درود پاک پڑھے سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و اصحابہ مبارک۔ ہدیہ یہ پہلے کی سسٹم ولیوں کے زمانے میں بھی رہی، نبیوں کے زمانے میں بھی رہی، بزرگوں کے دور میں بھی رہی، کہ ہم بڑوں کو، برابر والوں کو، چھوٹوں کو ہدیہ ایک دوسرے دیتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہدیہ میں 100 کا نوٹ ہی ہو، یہ ضروری نہیں، ہدیے میں چاکلیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہدیے میں چنا بھی ہو سکتا ہے، ہدیے میں پانی بھی ہو سکتا ہے، ہدیہ ہدیہ ہے، جو بھی ہو۔ ایک ہے کہ ہدیہ اگر سامنے والے کو پسند آئے، ایسا ہے سامنے والے کو پسند آئے ایسا ہے تو 60 برس کی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے میں بھی ہے کہ کھانا اگر ہم نے کسی کو دعوت کری تو کھلانا تو ہی ہے، لیکن کھانا ایسا کھلایا جو اسے پسند تھا، اسے پسند تو 60 برس کی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ تو کھلانے والے کا ہے، اب جو کھانے والا ہے اس کا سنیں کہ اگر مان لیجئے کہ میں
کہیں دعوت میں گیا، اب مجھے کوئی چیز پسند ہے، اب وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس وہ ہے نہیں، میرے لیے کیا سنت ہے؟ اس کے لیے سنت یہ تھا کہ میری پسند کا کھلائے، اور میرے لیے سنت کیا ہے؟ میرے لیے سنت یہ ہے کہ میں کسی چیز کی مانگ نہ کروں، جو ہے وہی کھا لوں، بلکہ میں جانکاری لوں کہ سامنے والا کس قدر اہتمام کر سکتا ہے، اس حساب سے اس کے یہاں میں مہمانی میں جاؤں، اس حساب سے زیادہ اس کو تکلیف میں نہ پڑنے، یہ میزبان کی سنت ہے۔ ہدیہ دینا سنت تو لینا بھی سنت، اب لینا سنت تو دینا بھی سنت، خالی لیا نہ کرے، کبھی کبھی 10 کا نوٹ نکالا بھی کرے۔ حضرت ابو قاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خلق شامل ہے سخاوت، الفت، نصیحت اور شفقت پر، یعنی خلق کہتے ہیں سنسکار کو ہماری گجراتی بھاشا، اور عربی میں کہتے ہیں خلق، اور خلق عظیم اگر کسی کو ملا تو وہ ہمارے نبی کو ملا، ایسا خلق نہ کبھی کسی کو ملا، اب نہ کبھی کسی کو ملے گا۔ خلق کہتے ہیں سنسکار کو، اور سنسکار میں شامل کیا کیا ہوتا ہے؟ سنسکار کہتے کس کو ہیں؟ سنسکار کے پیٹا وبھاگ ہے، اس کے اندر کہتے ہیں خلق کے اندر جو شامل ہے۔ ایک سخاوت، یعنی کہ اس کا دل سخی ہو، دوسرا وہ الفت کرتا ہو، سب سے محبت کرتا ہو، تیسرا وہ نصیحت بھی کرتا ہو، اچھی بات ہو، پھر شفقت بھی کرتا ہو، رحمت والا ہو، نرم دل ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوں تو حضرت احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے ہدایت کے طور پر کہا کہ جس کا خلق جتنا زیادہ اچھا ہو وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ بڑا ولی ہوتا ہے۔ اب اس میں تو نماز آئی نہیں ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے ولایت کے درجے پر، دوستی کے درجے پر اگر کوئی چیز لے جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں، حالانکہ ساتھ میں ہے نماز، روزے، حج، یہ سب ہیں ساتھ میں، پیٹا وبھاگ میں یہ ہیں، لیکن شروعات اس کی بنیاد یہ ہے، بنیاد یہ ساری چیز۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت، کوئی بیمار ہو نا، بیمار کو دیکھنے جانا، تو اگر بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، عیادت کرتا ہے صبح میں، صبح کے وقت، تو شام تک، اب مان لیجئے کہ صبح میں کوئی آجو باجو میں بیمار تھا تو ہم لوگ گئے دیکھنے اسے، اب دیکھنے جانے کی بھی سسٹم سمجھ لیں کہ جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ تو بیچارہ کیا کرے گا، آؤ بیٹھو، اے کرسی داؤ، یوں دوائی ہوئی نہ یوں چال آؤ، چال اپنے 4 جانے واسی خبر پوچھنے چلے گئے، ماوا لاؤ، ماوا آیا، اب ماوا جانتے ہیں نا آپ 20 روپیہ ہو گیا ہے، چلو اپنے دامنے میں 10 چلتا ہے تو 10 اس کا نہیں چائے کا، لگ بھگ 50 تو ہو گیا منیمم، اپنے کے لیے 50 کا خرچہ ہو گیا، 4 جن چلے آئے، تھوڑی دیر ہوئے تو دوسرے 4 آئے، السلام علیکم، ارے کیا ہو گیا، کیا بناؤ، سمجھیے گا آپ، ہم بیماری میں عیادت کرنے جاتے ہیں کہ قرضہ بنانے جاتے ہیں، اس لیے اگر کسی گھر جائیں دیکھیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عادت ڈال لیں، ابھی ہم دیکھنے آئے ہیں چائے نہیں پیئیں گے، ابھی ہم دیکھنے آئے چائے نہ پیئیں گے، اور پھر ایک سسٹم دوسری بھی بنا لو کہ آنے والے کوئی بیمار کو دیکھنا ہے تو چائے کی صلاح کرا بھائی نہیں بھائی آئے دیکھ، دودھ لینے آوے تو اچھی بات ہے، جانا چاہیے، یہ بھی سسٹم ہے کہ جاؤ تو دیکھتے کہ ہم گئے وہاں چائے وقت تو ہوگا نہیں، وہ تو پلا کے جائے گا، ایک کام کرتے چائے دودھ یا تو کہیں نہ لے جاؤ تو چھلے نکلتے 100 روپیہ دے کے جاؤ بچوں کو،
دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ بیمار پڑا ہے، ایک تو دوائیوں میں پڑا ہے، یعنی اوپر سے آخا دن یہ دیکھنے والے آویں گے تو بیچارہ آج خرچہ اس کو مار ڈالے. یہ سسٹم. اب آپ جو عیادت کا ثواب ہے وہ سن لیں کہ جب کسی مسلمان کے گھر مسلمان عیادت کے لیے صبح کے وقت گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی، بخشش دعا کرتے رہتے. اور اگر شام کو گیا، شام کو دیکھنے گیا تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کیا کرتے 70,000 فرشتے. اور اتنا تو ہو گیا 70,000 مغفرت کے فرشتے جو دعا کرتے ہیں. دوسرا الگ ایک انعام، جنت میں ایک باغیچہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تیسرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے وہ سمجھو کہ رحمت کے دریا میں ڈبکی لگاتا ہے، گوتا مار لگاتا ہے. اور جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت کے دریا میں سر سے پاؤں تک اتر جاتا ہے. خالی جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ دریا میں گوتا لگاتا ہے، اور اگر بیمار کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو سمجھ لو دریا میں اتر گیا رحمت کے. یہ کس کے لیے؟ اپنے مسلمان بھائی کی بیماری میں پوچھنے کے لیے. یہ ثواب اتنا بڑا کیوں بڑھا دیا مولا؟ بس اس لیے بڑھا دیا کہ اپنے بھائی کے پاس کسی طرح جائے. یہی تو ہوا نا. اس میں کہا نماز ہے، تسبیح ہے کہ سبحان اللہ پڑھے تو، الحمدللہ پڑھے تو، روزہ رکھے تو ہے نہیں ہے. اس میں تو صرف یہی ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھنے جانے، بھائی ہوں تجھے اتنا ثواب دوں گا، جانے بھائی. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ اتنا سب کچھ دینے کو تیار ہے. اب یہ سوچو کہ راضی کتنا ہوگا. اور یہاں ایک بات اور بھی، اگر اب نہیں جاتے تو اللہ ناراض کتنا ہوگا. یہ بھی تو نا، ناراض کتنا ہوگا. ابو قاسم جنید بغدادی کی بات بتانے کے بعد حضرت ابو عباس احمد بن محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کا مرتبہ نماز روزے سے بلند ہو نہ خیرات اور مجاہدات کی زیادتی سے. اب یہ آ گیا، میں نے ابھی بتایا تھا کہ نماز روزے سے مرتبے نہیں بڑھتے، اتنے نہیں بڑھتے جتنے ان چیزوں سے بڑھتے. یہ ولی ہیں اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا مرتبہ نماز روزے سے بلند ہو نہ تو خیرات سے نہ مجاہدات کی زیادتی سے، بلکہ صرف عمدہ اخلاق سے. جس کا جتنا زیادہ عمدہ اخلاق اتنا ہی مرتبہ اس کا بڑھ جائے گا. اخلاق سے مرتبے بڑھتے ہیں. اچھا، ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کہے کوئی کہ آپ میں سے کون رسول پاک کا دیدار کرنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے جی ہم سبھی کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. ابھی حج کا موقع ہے تو حج میں تو سبھی جائیں گے. اللہ نے اگر دولت دی تو سبھی کا مطلب گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کے حاجی جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ مدینہ دیکھیں گے، آقا کی زیارت کریں گے. آؤ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں. آقا نے کہا ہے کہ میری دوستی چاہتے ہو، میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں ایک کام بتاتا ہوں، کر لو، میرے پاس رہو. تو بڑی بات ہے بھائی، اس میں لاکھوں کا خرچہ نہیں ہے. دعائیں یاد نہیں کرنی، مینا میں یہ، مزدلفہ میں یہ، سعی میں یہ، طواف میں یہ سب یاد نہیں کرنا پڑے گا. آپ آسان ہے، بالکل سیلا عمل بتاتا ہوں. رسول کے ساتھ رہو. جو رسول کے ساتھ رہنا چاہے وہ سن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن تم میں سے اسی شخص کو
مجھ سے قریب جگہ ملے گی اسی کو ملے گی، اسی کو میرے پاس جگہ اس کو ملے گی۔ کس کو؟ جس کا اخلاق سب سے بڑھیا بہترین ہوگا۔ اب اخلاق میں کیا کیا وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا۔ اخلاق کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے کہ دیکھنے موٹا بیڑ ہے۔ اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ ہم یہ اعلان کرتے پھرے کہ میرے اس کے ویوہار نہیں۔ اخلاق اسے نہیں کہتے۔ اخلاق تو کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے بیع، سب سے اچھا تھا، ایک جیسا وہی بٹ بدھی گیا، دوست کے آرے بھی وہی، اپنے کے آرے بھی وہی، پرائے کے ساتھ بھی وہی۔ اس کے لیے کوئی دشمن نہیں ہوتا دنیا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کی ایک نارمل جھلک آپ نے سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہو یا پھر سنی ہو کہیں تو۔ گانڈی بائی جانتے ہیں نا، گھیلی پاگل، مدینے میں حضور کے پاس، مدینہ یا مکہ واللہ عالم بالصواب، کوئی دونوں میں سے ایک، روایت سچی ہے، گاؤں شہر دو میں سے ایک۔ آقا کے پاس گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو میرے کام ہے۔ وہ تو گھیلی بائی، حضور نے جوتے بھی نہیں پہنے، چلے گئے پہلے گھر جا کے کہا میرے برتن ہے نا، کام ہے وہ کام ہے نا، جھاڑو لگا، حضور نے کر دیا۔ اور یہ بائی کی روایت آئی ہے کہ ایک بار نہیں بار بار حضور کو پریشان کرتا اور باتیں کرنے لگ جائے تو کھڑی، ابھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مگج کا مانس ہوئے تو آپ لوگ کو رستے میں مل جاوے، السلام علیکم، اب باپا کام یہ بچہ چالو ہوئے تو بات کھٹے نہیں، اپنے تڑکے میں اوپے ہوئے، اپنے کہا جانے بھائی جانے، یہ باتہ چالو جی جائے نہیں واسی، ایسا ہوئے کہ نا، تو اپنے گلی بدلی ہے کہ نہ بدلی، سچی بات ہے۔ اپنے کہہ کہ اپنے یہاں کوئی بڑے حضرت آئے ہوئے، مولانا صاحب آئے ہوئے، یعنی اگر اس کو کوئی وہ کیلا مل جائے، باپو کرنے اگر آ جائے باجو میں تو چل باپا کیلا ہے، چل ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ صحابہ ہیں، صحابہ کا مجمع، اور یہ نبیوں کا تاجور ہے۔ حضور کو دیکھ کر کے گھیلی بائی نے بازار میں پکڑ لیا، حضور کو کام، اب حضور کو وہ سنا رہی ہے باتیں، حضور پہ کھڑے کھڑے سن رہے، ہاں ایسا حضور سن رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ آقا کو کافی دیر ہو گئی، وہ گھیلی بائی جانے نہیں دیتے، یا وہ سب دیکھ رہے ہیں، کسی نے کہا بھی ہوگا کہ آقا یہ تو گھیلی ہے، نہیں آقا سن رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ بول بول کے تھکی، اس نے پھر کہا کہ مجاز نہیں، حضور نے کہا جاؤ، چلی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا تو دماغ نہیں، اس کی کوئی نہیں سنتا، اس کے پاس کوئی کھڑا نہیں رہتا، آپ اس کو بازو میں کھڑے رہ گئے خالی خالی، آپ کو کتنی تکلیف۔ حضور نے جو جملہ کہا، حضور نے کیا کہا کہ اس کے پاس کوئی کھڑا نہیں رہتا، اس کی کوئی نہیں سنتا، اسی لیے تو میں سنتا ہوں کہ جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں سنتا ہوں، جس کے پاس کوئی کھڑا نہ رہے اس کے پاس میں کھڑا رہے، یہی تو کام لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ہم کہتے ہیں نا کہ ہوئے کہ منہ کا لگتے آقا کہتے ہیں وہ تو لگو گا، کلمہ پڑھتا ہے نا میرا اب سوچو تو یہ ہے اخلاق میرے بھائیو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام، کسی مسلمان کی بے عزتی یا بے حرمتی ہو رہی ہو اور دوسرا مسلمان اگر اس کی مدد نہ کرے، یہ باتیں اکثر ہم سب کو لگے گی، کیونکہ ہم میں عادت ہے اپنے کیا ہے نا، ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اپنے کیا
اور یقیناً حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ پھنس جائیں، بیچ میں پڑھ کے بھی پھنس جائیں. کچھ سمادھانی ایسے، کچھ جھگڑے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے کہ نہ پڑھو تو اپنے آپ ٹھنڈے پڑ جائیں تو ودھارے تڑیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. خیر یہ حدیث ہے، اس کو جہاں پر آپ اور ہم صحیح سمجھے وہاں اس کا اپیوگ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی بے عزتی یا بے حرمتی ہو رہی ہو، واقعی ہم دیکھیں بیچارہ مجبور ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اکیلا پڑ گیا، ہمیں بولنا چاہیے. اور دوسرا مسلمان اگر اس کی مدد نہ کرے تو دوسرے موقع پر جب کہ اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ جب جہاں کہیں مسلمان کو ضرورت تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ بیچارے کو خالی خالی حیرت کیا جا رہا ہے، ہم چاہیں تو بول سکتے ہیں مگر ہم بولتے نہیں ہیں، تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم پھنسیں گے اور اس وقت ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن تب اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا. ذرا ڈپ میں جا کر سوچیں، بہت سی بھولیں ہماری ہوں گی. اور جب کسی مسلمان کی بے عزتی بے حرمتی کے وقت اگر دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے گا تو دوسرے موقع پر جب خود اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ خود اس کی مدد کے لیے انتظام کرے گا، اللہ خود مدد کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا بچاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا. یہ سب آسان عمل ہے، اپنے بھائی کی عزت بچانا، اپنے بھائی کی آبرو بچانا، اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کو اور ہم کو آگ سے بچا رہا ہے، جنت دلا رہا ہے، ولی بنا رہا ہے. یہ سب عمل ہے، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، روزے رکھنا نہیں، یہ کرنا ہے. بھائیوں سے محبت کرو، بس اتنا جے، محبت کرو، مدد کرو، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدایت کے بعد وہی قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اب یہ آخری بات سنا کر کے پھر اس کے بعد دوسری باتیں سناؤں گا. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کے بعد وہی قوم گمراہی کی طرف جاتی ہے. میں پھر کہتا ہوں، اس بات کو اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ریکارڈ کر لو، دماغ میں برابر یاد کر لو، لکھ لو، اپنے بچوں کو بتائے گا. ایک بات پوری تقریر یاد مت کرو، ایک یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو. اور ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی، اسے یاد کرو. میں پھر سے بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہدایت کے بعد مطلب جیسے مجھے اللہ نے ہدایت دے دی، میں غیر میں سے اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، ٹھیک. اب اگر مسلمان ہے اور اسے ہدایت مل گیا، نیک نمازی بن گیا، گناہ چھوڑ دی، ہدایت مل گئی ہے نا. اب ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف وہی قوم جاتی ہے. ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف وہی قوم جاتی ہے جس میں جھگڑے کی عادت ہوتی ہے. جھگڑے کی عادت کہاں لے جائے گی؟ گمراہی. جس میں جھگڑے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد رسول پاک نے آیت پڑھی، اے رسول، یہ لوگ محض جھگڑنے کے لیے آپ پر ضرب المثل چسپاں کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. اللہ نے جھگڑالو سے نفرت کی، محبت نہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ جس قوم میں گمراہی اگر دیکھ لو، کب آئے گی؟ دیکھ لو کہ جھگڑے کی عادت ہے، اب یہ گمراہ ہو جائے گا. جھگڑے نہیں کیا، جھگڑے پسند نہیں ہے اللہ کو، پھر گمراہ ہو جاتا ہے بندہ.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नफरत के काबिल वो लोग हैं जो झगड़ने में सबसे बढ़ चढ़ कर है। अल्लाह उसे सबसे बढ़ चढ़ कर नफरत करता है। रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न वो उस पर जुल्म करता है, न उसे हलाकत में ज्यादा देख कर छोड़ सकता है। मुसलमान कैसा होता है? उसका भाई होता है, उस पर जुल्म नहीं करता, हलाकत में ज्यादा देख कर छोड़ भी नहीं सकता। जो शख्स अपने भाई की आदत रवाई करेगा अल्लाह ताला उसकी आदत रवाई करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक तकलीफ दूर करेगा अल्लाह हश्र के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा। जो उसकी पर्दापोशी करेगा अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन पर्दापोशी करेगा। एक रिवायत में कि जो शख्स किसी मजलूम के साथ चलकर जाए और उसका हक साबित कर दे अल्लाह ताला उसे उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन बहुत से कदम फिसल जाएंगे। यानी कि कोई एक शख्स है, उसका कोई काम है, सामने वाला थोड़ा जालिम है, जवाब नहीं देता और ये गया क्या चल मैं चलता हूँ साथ, इसके कोई लेने नहीं है, बस कलमे का भाई है, क्या चल कहाँ जाना है, वहाँ गया वहाँ कह दिया भाई इसको क्या हैरान कर दे दे नहीं भाई इसका, समझे मेरी बात। अगर ऐसा इसने किया तो मैदान हश्र में अल्लाह ताला उस दिन उसका हक साबित कर देगा, उसको वहाँ साबित कदम रखेगा। अब दुरूद पाक पढ़े, आखिरी बात सुना करके फिर सलाम पढ़ लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी का मौका है तो एक बात बता दूं कि घर कैसे चलता है और घर के अंदर दीन कैसे आता है। हमारे कई बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है या हमारे बच्चे नाफरमान है या सही नहीं रहते। तो इसको अगर सही करना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरत की होती है, बहन बेटी की होती है। घर को कंट्रोल करना, घर को सही रखना, ये हमारी माँ बहनों का काम है खास करके, क्योंकि मर्द लोग तो बाहर होते हैं कामकाज की वजह से, तो घर का इंतजाम सारा माँ के हाथ में रहता है। अब इस पर एक बात सुना करके फिर हम सलाम पढ़ लेंगे। एक अल्लाह के वली थे, वली, ये मैं बारहा सुना चुका हूँ, फिर सुना देता हूँ। एक अल्लाह के वली थे और ऐसे वली थे कि उसकी विलायत का शोहरा चारों तरफ, सब लोग उसको बहुत मानते थे कि अल्लाह के वली। अब उसकी जो औरत थी उन्होंने एक दिन कहा कि आप इतने बड़े वली हैं तो आपकी विलायत में मेरा आधा भाग है, मेरा आधा भाग है। तो वो हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा आधा भाग कैसे, क्योंकि वली ऐसे ही तो नहीं बनते, नमाज पढ़ना, रात की नमाज पढ़ना, पांचों टाइम पढ़ना, रोजे रखना, नफली रोजे रखना, है ना, नेकिया करना, तस्बीह पढ़ना, ये सारा कुरान पढ़ना, ये सारा काम तो मैं करता हूँ, है ना, तो तुम्हारा कैसे हक होगी। तो माँ साहब जो थी उन्होंने कहा कि देखो आप बहस न करो, मान जाओ। कहा नहीं आपको साबित करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं साबित कर दूंगी। हो गया, उस दिन बात होगी, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। जब 3 दिन गुजर गए तो हजरत कुर्सी पर बैठे थे थोड़ा टेक लगाकर, तो माँ आई, माँ ने पूछा क्यों, क्या हाल चाल है? कहा हाल चाल तो बड़े खराब है। कहा क्या हुआ? कहा रात में उठने का दिल नहीं करता, फजर भी कज़ा हो जाती है, नमाज में तिलावत में दिल नहीं लगता। तो कहा इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मेरा आधा हिस्सा है। तो हजरत ने कहा कि अब जल्दी बता दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बेनमाजी हो जाऊं। अब ध्यान से सुनिए वो काम क्या था। वो माँ कहती है कि मुझे पता है मेरा शोहर परहेजगार है, मेरा शोहर परहेजगार है, मुझे पता है, इसलिए मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपना वुजू करके पाक साफ हो जाती हूँ, इसके बाद अपनी नमाज पढ़ती हूँ और वुजू के साथ तिलावत करते हुए आपके लिए वुजू का लोटा तैयार करती हूँ, आपके लिए पानी भरती हूँ, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आपको उठाने के लिए आती हूँ तो बेवुजू आपको छूती नहीं हूँ, बेवुजू आपके बिस्तर को छूती नहीं हूँ, आपका बिस्तर तय करती हूँ यानी सकेलती हूँ।
تو بنا وضو کے نہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہوں بنا تلاوت کے نہیں، آپ کی روٹیاں پکتی ہے، آٹا گوندتا ہے، تو یہ بنا تلاوت اور بنا وضو کے نہیں۔ آپ آج تک بسم اللہ، درود، قرآن شریف اور پاکی صافی والا کھانا کھا رہے تھے، پاکی صافی والے کپڑے پہنتے تھے، کیونکہ کپڑے بھی دھوتی تھی تو میں تلاوت کرتے کرتے دھوتی تھی، ناپاکی میں اپنے کپڑے کو چھوتی نہیں تھی۔ یہ ساری تلاوت اور درود اور پاکی صافی والے کپڑے پہنتے تھے، ایسا کھانا کھاتے تھے، ایسا پانی پیتے تھے، تب جا کر کے آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کا دل نماز میں لگتا ہے۔ تو بولے ابھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ 4 دن سے نہ بسم اللہ، نہ وضو، نہ تلاوت، ایسے ہی کھا رہے ہو، ایسے ہی۔ پتہ چل گیا نا کہ کیا ہے یہ پاکی صافی کتنا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں یہ مسائل عام کرو، اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو پاک صاف رہنے کے لیے کہا کرو، تلاوت کے لیے کہا کرو، درود کے لیے کہا کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا اللہ السلام علیکم، صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ